السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم و مکرم قابل عزت احترام عزیز ماؤں اور بہنوں، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے آتے ہیں۔ یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اللہ کے نبی دونوں جہان کے سردار آقا نامدار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت سے جڑا ہوا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنائے بھی نہیں گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ نبوت اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمام انسانیت کے بنائے جانے سے پہلے ملی، اور نبوت کا اظہار سب سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نبی بنائے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، جبکہ دنیا میں کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت انسان جیسی اشرف المخلوقات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے جس کا سلسلہ چلا ہے، ابھی آپ بھی نہیں بنائے گئے تھے، اور نبوت کا جو اظہار ہوا وہ آپ علیہ السلام کے عمر کے 40ویں برس، یعنی جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، اس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ ہمارے نبی دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس اعزاز سے نوازا ہے کہ اس دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنی قومیں آئی، ان لوگوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کی خبریں دی، پیشین گوئیاں سنائی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی خبریں حضرات انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو اپنے زمانوں میں دی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ یہودی اور عیسائی قومیں جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، انہیں بھی انتظار تھا ایک نبی کا جس کی پیشین گوئی ان کے پیغمبروں نے اپنی کتابوں کے ذریعے ان کو سنائی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان اور انعام فرمایا کہ اللہ نے ہم کو اس محبوب نبی کی امت میں پیدا کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنائے جانے والی، انسان کے لیے تیار کی جانے والی، انسان کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے تذکرے اتنے کیے ہیں کہ انسان پڑھتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کیسے کیسے انعام کیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری چیزیں جو اس دنیا میں رکھی ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کی. الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو پیدا کیا. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور اسی پانی کے ذریعے سے زمین سے اللہ نے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا، میووں کو نکالا، کھیتیوں کو نکالا، سبزیوں کو نکالا. اللہ نے بہت سی مثالیں قرآن مجید میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ہی جوڑوں میں سے تمہاری بیوی کو بنایا جس کے ذریعے سے تم سکون حاصل کرتے ہو. اللہ نے بہت سی نشانیاں بتائی. اللہ نے دن کو بنایا، رات کو بنایا، پہاڑ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو مسخر کیا، بٹھایا، بہت سی مثالیں بیان کی. لیکن کسی بھی نعمت کے بارے میں پروردگار عالم نے احسان کا، انعام کا تذکرہ واضح الفاظ میں نہیں فرمایا، جبکہ ہر نعمت اللہ کی ہم پر احسان عظیم ہے. لیکن اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے. کس چیز کا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے انہی کی جانوں میں سے، انہی کے سماج سے، انہی کے سوسائٹی سے، انہی کے طبقے سے، انہی کے آبادی سے، انہی کے بستیوں سے، انہی کے شہر سے، انہی کی انسانوں کے طبقوں کے اندر سے ایک شخص کو پیدا کیا، ایک نبی کو بنایا، اور وہ تمہارے لیے یتلو علیہم آیاتی، ہماری نشانیوں کو، آیات کو پڑھ کے سناتے ہیں. ویزکیہم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ قرآن کی اور کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں. اللہ فرماتے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تمہارے پاس یہ نبی نہیں آئے تھے تو تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کیا حالت تھی اس زمانے میں انسانیت کی جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. پوری انسانیت ظلم و ستم کے بازار میں ٹوٹ پڑی تھی. زنا کثرت سے عام ہو چکا تھا، بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی تھی، بے شرمی کے بازار گرم تھے، جھوٹ اور جوا ہر گھر کی زینت بن چکا تھا، لوٹ مار کر کے کھانا ان کا پیشہ بن چکا تھا، لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنا ان کا خصوصی مزاج بن چکا تھا، شیطان کو خوش کرنا ان کی طبیعت بن چکی تھی. حالات عالم کے ایسے کروٹیں لے رہی تھی کہ انسانیت سسک کر اور بلک کر کسی ایک مسیحا کے انتظار میں تھی کہ کوئی آئے گا ہمارے لیے جو ہمارے حالات کو سنوارے گا، ہمارے مزاجوں کو بدلے گا، ہمارے ملکوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو دور کرے گا، اس ظلم سے بھرے ہوئے سماج کو انصاف سے اور عدل سے بھرے گا. انسانیت کا ایک ایک طبقہ محتاج تھا انصاف کا، عدل کا، ایمان کا. ہر طبقے کو تڑپ تھی، ایک طلب تھی کہ کون ہے جو ہمارے اس ظلم سے ہم کو نجات دلائے گا. کیسے لڑکیوں پر ظلم ہوتا تھا، کیسے عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، کیسے ماؤں پر ظلم ہوتا تھا، کیسے بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا، کیسے مزدور پر ظلم ہوتا تھا، کیسے غلام پر ظلم ہوتا تھا، کیسے سماج کے بچوں پر ظلم ہوتا تھا، کیسے بیٹیوں کو
پیدائش کی پاداش میں دفن کر دیا جاتا تھا، کیسے سود عام تھا، جوا عام تھا، جھوٹ عام تھا، چوری عام تھی، ڈکیتی عام تھی، لوٹ مار عام تھا، زنا عام تھا، ایسے ایسے گناہ کہ پورے جزیرے عرب پر بڑے سے بڑا بادشاہ حکومت کرنے سے کتراتا تھا۔ دنیا کے کسی بھی ملک کی قیادت کرنے کو ہم تیار ہیں، لیکن اس عرب اور جزیرے عرب کے ان بدوؤں کی، ان سنگ دلوں کی، ان پتھر دلوں کی حکومت کرنے کو ہم تیار نہیں۔ ان کے اوپر حکومت کرنا گویا اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے کے برابر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں سدھار نہیں سکتی۔ 600 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ پوری دنیا بڑی پریشان ہیں، ہر طبقے سے، ہر جماعت سے، ہر گروپ سے، ہر زاویے سے، ہر قوم سے، ہر مرد اور ہر عورت کی زبانوں پر، ہر سماج کی ہر فرد بشر کی زبان پر یہ جملے تھے کہ اب تو بس ہو گیا، دنیا کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کسی کو تو آنا پڑے گا، کسی کو تو مسیحا بننا پڑے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ نے اپنے انعامات کی برسات کو، موسلا دھار بارش کو، اللہ کی رحمتوں کے سمندروں کو اڈلنے کا ارادہ کیا، رحمتوں کی برسات کو برسانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ ان لڑکیوں پر ظلم کی پیسے جانے والی چکیوں کو ہٹایا جائے، ان عورتوں پر ڈالے جانے والے ظلم کے پہاڑوں کو ہٹایا جائے، ان ماؤں کے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں کا خاتمہ کیا جائے، اس دنیا کو ظلم سے صاف کیا جائے، انصاف سے بھرا جائے، جھوٹ کا خاتمہ کیا جائے، انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جائے، اور ساری تڑپتی بلکتی سسکتی انسانیت کو ہدایت کی راہیں ہموار کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا اظہار ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو، ایک قول کے مطابق 9 ربیع الاول کو، مشہور قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو، مہینے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، دن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، پیر کا دن ہے، صبح سویرے، ابھی دن کا اجالا، ابھی صبح صادق ہونے کو ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے اس دنیا میں ظاہر فرمایا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے جس وقت میرے بطن میں محمد میرے بیٹے تھے اس وقت مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ عورتیں جانتی ہے حمل ایک بوجھ ہوتا ہے، عورت کو بڑی مشقت ہوتی ہے، تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، طبیعت ایک ساتھ نہیں دیتی، مزاج میں یکسانیت نہیں ہوتی، طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، کیسی کیسی کیفیتیں حمل کے زمانے میں گزرتی ہے، ہر ماں کو یہ پتا ہے۔ لیکن بی بی آمنہ میرے اور آپ کے محبوب نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات کے ظہور کو بیان کرتی ہے۔ مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، مجھے کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، بلکہ میں جب چلتی زمین پر مجھے ایسا لگتا کہ عرب کی وہ بنجر زمین جس پر چلنے سے پاؤں کے اوپر نشان بیٹھ جائیں، پاؤں چھلے جائیں، لیکن میں حمل کے زمانے میں چلتی مجھے ایسا لگتا کہ میں روئی کے گالوں پر چل رہی ہوں۔ جب میں جاتی درختوں کے سامنے سے مجھے لگتا کہ درخت جھک کر مجھے سلام کر رہے ہیں، جب میں آسمان کے ستاروں کو دیکھتی مجھے ایسا لگتا کہ ستارے جھک کر مجھے سلام کر رہے ہیں، جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کے پاس جاتی تو زمین کو چھونے والا پانی میرے قریب آ جاتا، مجھے پانی نکالنے کے لیے تکلیف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام میرے بطن سے ظاہر ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی روشنی دکھائی کہ جس کی روشنی میں ساری دنیا کو اللہ نے میرے سامنے سمیٹ دیا، اور میں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب روشن ہو گیا جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ بچوں کے عام طور پر ہر بچہ اپنی ماں سے اٹیچ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نکلی کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کے ماں سے اس کا رشتہ کاٹنا پڑتا ہے، تب جا کر بیٹا یا بیٹی اس کی ماں سے جدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی پیدا ہوئے
تو وہ ماں کے پیٹ سے بالکل جدا تھے. اور بی بی آمنہ فرماتی ہے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں خون ہے یا پھر کوئی اور گندگی ہوتی ہے جس میں بچہ لت پت ہوتا ہے، لیکن جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو وہ بالکل صاف اور شفاف تھا. بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ختنہ کرنی پڑتی ہے، لیکن میرے بیٹے کی ختنہ کی ہوئی تھی، پہلے سے ختنہ کرا کر اللہ نے پیدا کیا. بی بی آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو سب سے پہلے بی بی آمنہ کے اس بیٹے نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور سجدے میں گر گئے. سب سے پہلا کام محمد رسول اللہ نے سجدے میں پڑھ کر امت کو بتایا کہ میں اب انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کو انسانوں کے رب کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آیا ہوں. علماء نے لکھا کہ رات کے اندھیرے میں صبح صادق کے موقع پر پیدا ہونے میں یہ حکمت تھی کہ جیسے رات کا اندھیرا چھٹنے کے بعد آسمان پر سفیدی رونما ہوتی ہے، میرے محبوب نبی کی پیدائش سے ظلم و ستم کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے اور ایمان کا نور چمکے گا، ہدایت کی شمع روشن ہوگی. میرے محبوب نبی کو اللہ نے اس مہینے میں اس انداز میں پیدا فرمایا ہے. اسی مہینے میں میرے اور آپ کے محبوب نبی کی پیدائش ہوئی ہے. جب نبی آئے تو پوری انسانیت کو اللہ نے اپنی طرف سے خصوصی انعامات سے نوازا. دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کا چپا چپا اللہ کی نعمت سے بہرور ہوا. نبی آئے، وہ نبی ایسے تھے کہ اس نبی کے آنے پر ہزاروں تعریفیں کی جائے تو کم ہیں، اس نبی کی پیدائش پر جو کہا جائے وہ کم ہیں. اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے کہ نبی آ گئے. جب نبی آ گئے تو سب کے نبی آ گئے. اس نبی کا انتظار جو دنیا کر رہی تھی، اللہ نے اس نبی کو ربیع الاول کے مہینے میں بھیجا ہے. اسی نبی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے تم پر احسان فرمایا کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے تم لوگ گمراہی میں تھے. میری عزیز بہنوں، اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آج 1440ویں ہجری چل رہی ہے. ہجرت کو 1439 سال مکمل ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی نے جب 50 سال کی عمر میں 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی تو آپ کے 53 سال کی عمر کے ہجرت کے وقت سے اسلامی کیلنڈر کو شمار کیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے 1440 سال اور 50 سال تو 1493 1493 ایئرز ہو چکے ہیں آج میرے اور آپ کے محبوب کو اس دنیا میں تشریف لا کر. ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، کل کی تاریخ 12 ہوگی. اکثر کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول مشہور قول ہے، لیکن علماء نے جس کو ترجیح دی ہے وہ 9 ربیع الاول، 9 ہو یا 12 ہو، اور بھی اقوال ہے، لیکن ربیع الاول کا مہینہ یقینی ہے اور پیر کا دن یقینی ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے. یہ احسان فرمایا ہے نبی نے اس امت پر کہ امت پہ جو ظلم ستم کے بادل منڈلا رہے تھے اس کو اپنے محبوب نبی نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. نبی کے احسان تو دنیا کے چپے چپے اور ذرے ذرے پر ہے، مخلوقات پر ہے. کیسی کیسی مخلوقات پر، جھاڑوں پر، اونٹوں پر، ہرنوں پر اور جانوروں پر، اور اسی طرح دوسری دنیا کی دوسری مخلوقات پر، سمندر کی اور آسمان کی مخلوقات پر اور جنات پر، سب پر ہیں. لیکن نبی رحمت کے کچھ احسانات امت کی عورتوں پر بھی ہے. بڑے احسان ہیں. اس بیٹی کو جس کی پیدائش پر چہروں کو چڑھا لیا جاتا، چہرے سیاہ کر لیے جاتے، زمین میں زندہ دفن کرنے کو ناز سمجھا جاتا، بیٹی کی پیدائش کو نحوست سمجھا جاتا، بیٹی کو گڑے میں گاڑنے کو فقر سمجھا جاتا، بیٹی کو گھر سے نکالنے کو اعزاز سمجھا جاتا. اس بیٹی کو عزت کی بلندیوں پر پہنچانے والی دنیا کی کوئی اور ہستی نہیں. یہی محمد الرسول اللہ ہے جو اس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں.
بیویوں کے ساتھ جو بدسلوکی کی جاتی تھی، بیویوں کے ساتھ ناپاکی کے دنوں میں انہیں گھر سے نکال دیا جاتا، انہیں گھر کا کوڑا کرکٹ سمجھا جاتا، انہیں کچرا سمجھا جاتا، انہیں ڈسٹ بن سمجھا جاتا، انہیں چولہے کے سامان کو ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا، نہ شوہر اس سے بات کرنے پسند کرتا، نہ اس کو ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا پسند کرتا، نہ اسے اپنے ہاتھوں سے برتنوں کو چھونے کی اجازت تھی۔ اتنا زیادہ گھٹیا اور چیپ تصور جس قوم نے عورت کے بارے میں، بیوی کے بارے میں بنائے رکھا تھا، اس تصور کو اپنے پیروں تلے روندنے والی اور اسی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا اجر کا باعث اور سبب اور ذریعہ بتایا ہے۔ عورتوں کو اتنی نچلی اور گری ہوئی حیثیت سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے والی جو ہستی ہے، وہی ہستی اس مہینے ربیع الاول میں پیدا ہوئی ہے۔ ماؤں کی جو حیثیت تھی، جب شوہر مر جاتا یا بچے کا باپ مر جاتا تو اس کے مرنے کے بعد اسی ماں کا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا، ایسی گھنونی اور بدترین رسم اس عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی۔ وہ جس اس نبی نے اس عورت کے قدموں کے نیچے الجنت تحت اقدام الامہات فرما کر ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بتایا، اور اسی نبی نے اس عورت کو ماں کی روپ میں جب وہ آ جائے فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو جنت ملے گی۔ اور اسی نبی کے رب نے قرآن میں اپنے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا حق بتلایا تو ماں باپ کا حق بتلایا ہے۔ اس ماں کو جو اپنے ہی بیٹے کی بیوی بن کر ذلیل و خوار ہو جایا کرتی تھی، جس نبی نے اس ماں کو آسمان کی بلندیوں سے اونچائی پر لے جا کر زمین کی پستیوں سے بچایا تھا، اس نبی کا اسی مہینے میں پیدائش ہوئی ہے۔ اور وہ بیٹیاں اور وہ بہنیں جن کو اتنا ظلم کیا جاتا تھا، نبی نے فرمایا جو میرا امتی ایک بیٹی یا دو بیٹی یا تین بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے، ان کا نکاح کرے، جنت میں میں اور وہ اکٹھا رہیں۔ اسی نبی کی یہ پیدائش کا مہینہ ہے، یہ احسان ہے نبی کا امت کی عورتوں پر۔ اور میں آپ سے آج اسی بات کو لے کر حاضر ہوا ہوں کہ امت کی عورتوں پر جو احسان تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا، تو پھر امت کی عورتوں نے اس نبی کے احسان کو پہچانا بھی تھا، نبی کے مقام کو جانا بھی تھا، نبی کے مرتبے کو سمجھا بھی تھا، نبی کی عظمت کو محسوس بھی کیا تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو، اپنی چاہت کو، اپنے رشتے کو، اپنے قربت کو نبی سے جوڑنے کے لیے امت کی عورتوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ ان لوگوں نے بتایا جس نبی نے ہمارے لیے وہ سب کچھ کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، ہم بھی اپنے محبوب نبی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہماری حیثیت کے مطابق ہم کریں گے۔ جب امت کی عورتوں میں یہ جذبے پیدا ہوئے تھے اور امت کی عورتوں نے اپنے محبوب کے مقام کو، مرتبے کو، عظمت کو، حیثیت کو جانا تھا، پہچانا تھا، سمجھا تھا، مانا تھا، تو پھر امت کی عورتوں کی حالت عجیب تھی۔ غزوہ احد کا معرکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑتی ہے، احد کے علاقے سے، احد کے میدان سے، صحابہ کے واسطے سے خبر پھیلتے پھیلتے مدینے کو پہنچتی ہے۔ مدینے کے گھر کی عورتوں کو جب خبر ملی کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے تو فوراً مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے نکلی اور مسجد اور احد کا رخ کیا اور تیز سے چلتی جاتی۔ انہیں میں ایک عورت اپنے سواری پر اس نے خود کو سوار کیا اور جنگ احد کی طرف نکل پڑی، غزوہ احد کی طرف نکل پڑی، اور یہ کہنے لگی جب تک میں اپنے محبوب نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی نہیں میں اس بات کو مانوں گی نہیں۔ جا رہی تھی، راستے میں کسی نے کہا ارے اللہ کی بندی تم کہاں جا رہی ہو؟ تو کہنے لگی ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا اللہ کی بندی مجھے پتا نہیں کہ نبی کا حال ابھی کیا ہے، لیکن میں نے تیرے بیٹے کو دیکھا ہے کہ تیرے بیٹے کا لاشا راستے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ مجھے اپنے بیٹے کے لاشے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے
بتاؤ کہ میرے نبی کا حال کیا ہے۔ آگے بڑھتی ہے تو ایک اور صحابی سے پوچھتی ہے ما بال محمد، کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے تیرے باپ کو دیکھا کہ اس کا لاشا وہاں پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگی مجھے میرے باپ کے لاشے کی کوئی پرواہ نہیں۔ آگے بڑھی، کسی اور صحابی سے پوچھا ما بال محمد، بتاؤ میرے محبوب نبی کا حال کیا ہے؟ کہنے لگے مجھے محبوب نبی کا تو حال نہیں پتا، لیکن میں نے تیرے بھائی کے لاشے کو دیکھا، راستے میں مجھے پڑا ہوا نظر آیا، وہ شہید ہو گیا ہے۔ وہ عورت نے کہا مجھے میرے بھائی کے لاشے کی پرواہ نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے محبوب کا حال کیا ہے۔ آگے بڑھی، ما بال محمد ایک اور صحابی سے پوچھا، کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا کہ نبی کا حال کیا ہے، لیکن میں نے تیرے خاوند کے لاشے کو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت ہے، وہ احد کے میدان میں شہید ہو گیا۔ کہنے لگی کہ مجھے میرے خاوند کی پرواہ نہیں۔ اب احد کے قریب پہنچ گئی، اب وہاں جا کر پوچھا کہ بتاؤ میرے محبوب نبی کا حال کیا ہے، تو کسی نے بتلایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سالم ہیں، وہ وہیں پر احد میں ہیں، اب تھوڑے زخمی ہوئے ہیں، آپ کے چہرے مبارک سے خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ جیسے ہی آقا دو جہاں پہ نظر پڑی تو قریب گئی، چادر کا ایک ٹکڑا پکڑ کر کہنے لگی یا رسول اللہ کل مصیبت بعد محمد جلل، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کے لاشے کو بھلا ڈالا، اپنے بھائی کے لاشے کو بھلا ڈالا، اپنے شوہر کے لاشے کو بھلا ڈالا اور اپنے باپ کے لاشے کو بھلا ڈالا۔ آپ کا دیدار میری آنکھوں نے کر لیا، اب میرے دل کو سکون مل گیا، میری آنکھوں کو قرار آ گیا، اب میرے کوئی بھی انتقال کر جائے مجھے کوئی حرج نہیں۔ یا رسول اللہ آپ صحیح سلامت ہے، میری آنکھوں نے آپ کو دیکھا تو بس اس دیکھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے دل کا قرار اگر کسی چیز میں ہے تو وہ آپ کے دیدار میں ہے۔ اس طرح امت کی عورتیں اپنے محبوب نبی سے دیوانہ وار محبت کرتی تھی، ایسے دیوانوں کی طرح اپنے محبوب کو چاہتی تھی، اس قدر چاہتی، اس قدر محبت کرتی، اس قدر اپنے آپ کو بے چین کرتی، اس قدر اپنے آپ کو بے قرار کرتی۔ ہر وقت ان کی تمنا یہ ہوتی کہ کسی طرح میں اپنے محبوب نبی سے مل لوں، کسی طرح اپنے محبوب نبی کے حکم کو پورا کر لوں، کس طرح اپنے محبوب نبی سے قرب کو پالوں، کس طرح اپنے محبوب نبی کے دل کو ٹھنڈا کر لوں، کس طرح اپنے محبوب نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں۔ یہ اعلان ہوا مدینے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ چلو جہاد کی تیاری کرو، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ مدینے کے ہر گھر میں جہاد کی تیاریاں زوروں پر تھی، ایک ایک گھر سے ایک ایک مرد کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے ان کے گھر کی عورتیں تیار کر رہی تھی۔ ایک گھر میں ایک صحابیہ بیٹھ کر رو رہی تھی، بڑی بے چین و بے قرار تھی، اس کے آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، اس کی بے قراری بڑھتی ہی چلی جاتی، وہ پریشانی کے عالم میں تھی، بہت دیر تک روتی رہی، پھر کچھ ہمت کی، اپنے دوپٹے کو لیا، اپنے گود میں چھوٹے سے بچے کو لیا اور مسجد نبوی کے پاس پہنچ گئی۔ پہنچ کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں آئی ہوں اس بات کے لیے، آپ نے اعلان کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے اپنے گھر کے مردوں کو بھیجو، میرے شوہر تو پچھلے جنگ میں شہید ہو گئے تھے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں، تو میں اس بیٹے کو لے کر آئی ہوں، یا رسول اللہ میرے اس بچے کو آپ اللہ کے راستے میں قبول کر لیجئے۔ نبی نے فرمایا ارے اللہ کی بندی، اس معصوم سے بچے کا ہم کیا کریں گے، یہ معصوم بچہ ہمارے کیا کام آئے گا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ ہر گھر سے ایک ایک مرد آپ کی محبت میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکل رہا ہے، لیکن میرے گھر سے کوئی مرد نہیں جا رہا، مجھے صبر نہیں آ رہا، میری تمنا یہ ہے کہ میرے گھر سے بھی کوئی اللہ کے راستے میں جائے اور آپ کا ساتھ دے، آپ کی مدد کرے، آپ کا تعاون کرے۔ نبی نے فرمایا لیکن یہ بچہ ہمارے کیا کام آئے گا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ میرا یہ بیٹا تو ہاتھ میں تلوار لینے کے قابل نہیں، ہاتھ میں نیزہ اٹھانے کے قابل نہیں، یہ آپ کے کسی بھی طرح کچھ کام نہیں آ سکتا ہے، لیکن میں یا رسول اللہ میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ آپ کسی ایسے صحابی کے ہاتھ میں میرے بچے کو دے دیں کہ جس کے ہاتھ میں وار کو روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، تو جب دشمن اس کے اوپر حملہ کرے اور تلوار سے وار کرے اس کو روکنے کے لیے وہ میرے بیٹے کو آگے کر دے اور وہ تلوار میرے بیٹے کے سینے کو چھنی چھنی کر دے اور اسی راستے میں میرا بیٹا شہید ہو جائے، تو کل میں اس بات پر فخر کروں گی کہ اللہ تو نے مجھے شہید کی ماں بنایا ہے۔ تو ایک وقت ایسا تھا میری بہنوں کہ اپنے محبوب نبی کے لیے اپنے بچوں کو قربان کرنا
اپنی اولاد کو بے چین کرنا، اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں شہادت کے مقام کو نوش کرانے کے لیے بے فکر اور بے فکر مند اور بے قرار ہونا، یہ امت کی عورتوں کے کارنامے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ امت کی عورتوں کا حال تو یہ تھا کہ نبی کی محبت میں رہنا، نبی کی یادوں میں جینا، نبی کے تذکروں میں بے چین ہونا، نبی کی یادوں میں بے قرار ہونا۔ نبی سے محبت انہیں اس درجہ تھی، اس درجے ان کو نبی سے محبت تھی کہ جب دل کرتا کہ نبی کا دیدار کریں تو آقا دو جہاں کی خدمت میں تشریف لاتی اور کہتی یا رسول اللہ آپ مردوں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں، ہم عورتوں کو کچھ نصیحت نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی سے کہلوا کر اپنے لیے بھی نصیحتوں کو سنتی تھی آقا سے، اور جب دل کو تسلی ہوتی تو واپس چلی جاتی۔ اور جب روزہ رسول بنا اور آقا دو جہاں اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جب عورتیں بے چین ہوتی تو ان کا حال یہ ہوتا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ آقا کے انتقال کے 2-4 دن گزرے تھے، گزرنے کے بعد ابھی پوری امت غم سے نڈھال نہیں ہو پائی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے، ہم بھی غم میں بیٹھے تھے کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ اما جان بڑی یاد آ رہی ہے آقا کی، دونوں جہان کے سردار کو ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن آقا کا وصال ہو گیا، میری تمنا یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے محبوب نبی کے روزے کو دیکھنے کا موقع دے دیں۔ تو اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا اور وہ عورت حجرے کے اندر داخل ہوئی، داخل ہو کر دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غم سے نڈال ہو گئی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، آج آپ روزے میں پڑے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، میری آنکھیں آپ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ اما جان فرماتی ہے دیکھ کر اس کو اتنا غم آیا کہ وہیں پر چیخ ماری اور وہیں پر اس کی جان نکل گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں اس نے اپنا دم توڑ دیا۔ تو اس طریقے سے امت کی عورتیں، امت کی بیٹیاں، امت کی مائیں اور امت کی صحابیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بے قرار اور بے چین ہوا کرتی تھی، اس قدر بے قرار اور بے چین ہوتی تھی، اس قدر تڑپتی اور مچلتی تھی کہ امت کی تمام عورتیں بھی اس میں شامل تھی، بالخصوص امت کے محبوب نبی کی محبوب بیٹیاں آپ کے دین کے لیے، آپ کی امانت کو امت تک پھیلانے کے لیے، آپ کی امانت کو امت تک پہنچانے کے لیے اس قدر بے چین ہوتی، اس قدر بے قرار ہوتی کہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر دین کے ہر کام میں اپنے کو ساتھ میں شامل کرتی، اور اس قدر نبی کی محبت میں بے چین و بے قرار ہوتی کہ جس وقت میں بدر کا معرکہ ہوا تھا اور بدر کے معرکے میں کچھ کفار پکڑے گئے تھے، ان کفار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ابو العاص بھی قیدیوں میں پکڑے گئے تھے، کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور جب فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو تمام کافروں سے فدیہ لیا جا رہا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے شوہر کو چھٹانے کے لیے کچھ فدیہ بھیجا تھا، اس فدیے کو جب لایا گیا آقا کے سامنے پیش کیا گیا تو آقا نے دیکھا کہ اس فدیے میں کچھ مال ہے، کچھ مال کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گلے کا ہار ہے، جو ہار انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تھا۔ نکاح کے موقع پر اس ہار کو دیکھتے ہی آقا کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے چین ہوئے، بے قرار ہوئے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اتنے غمزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو ہم اس فدیے کو نہ لیں، ہار کو قبول نہ کریں اور ایسے ہی ابو العاص کو واپس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو العاص تم جا کر میری بیٹی زینب کو میرے پاس بھیج دینا، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس بات پر گئے، 2 شخصوں کو نبی نے ساتھ میں بھیجا، جب وہاں مکے کو پہنچے تو وہاں سے آپ کے دیور کنانہ لے کر نکلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، چونکہ دشمن اللہ کے نبی علیہ السلام سے بہت ناراض تھے، آپ ہجرت کر کے مدینے کو آ چکے تھے، پھر غزوہ بدر میں ان کے لوگ مارے گئے تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد کی بیٹی اور اس طرح اعلان جائیں، ہم یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ دشمنوں نے گھیرے میں لیا، حضرت زینب اونٹ پر سوار تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس چہیتی بیٹی کو حمل تھا، وہ حاملہ تھی، لیکن دشمنوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور ایک برچھی لے کر آپ کے پیٹ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ زمین پر گری، جس کے سبب سے ان کے پیٹ کا بچہ مر گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا گیا کہ ابھی تو نہیں جا سکتی، بعد میں جاؤ۔ پھر وہ کچھ دن مکہ المکرمہ میں رہی، بعد میں مدینے میں آئی۔ وہ جو تکلیف تھی، وہ جو زخم لگا تھا، وہ جو اولاد مر چکی تھی، اس کے سبب سے وہ بڑی ہی تکلیف میں تھی، مبتلا تھی، مدینے میں رہنے لگی، کچھ دن مدینے میں رہی، پھر اس کے بعد میں
ان کا انتقال ہو گیا۔ جس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام خبر اطہر میں حضرت زینب کو اتار رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار یہ جملے اپنی زبان پہ لاتے جاتے تھے، وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں بہت ستائی گئی، جو میری محبت میں بہت بے چین کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ رات کا وقت ہوا، مکہ المکرمہ کے سارے لوگ سو چکے تھے، نبی علیہ السلام رات کا اندھیرا ہے ابھی گھر کو نہیں آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے، میں انتظار میں تھی اپنے ابا کے آنے کے، جب وہ آئے تو میں نے دیکھا کہ ابا جان کا چہرے انور مٹی میں لت پت ہے اور آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، کس نے اذیت پہنچائی، کس نے تکلیف دی؟ میں نے پانی لا کر اپنے محبوب نبی کے چہرے کو دھلوایا اور میں رو رہی تھی۔ میرے والد مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی زینب صبر کر لے، صبر کر لے، ایک دن آئے گا تیرے باپ محمد کی قربانیاں ضائع نہیں جائے گی، بلکہ یہ جو لوگ آج مجھے ستا رہے ہیں کل یہی ایمان لائیں گے اور اس اسلام کا پرچم لہرائے گا اور دین سربلند ہوگا۔ تو اس طرح میری عزیز بہنوں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قربانیاں دی تھی، اس طرح اپنے محبوب نبی کے لیے امت کی بیٹیاں، امت کی عورتیں، امت کی مائیں اور امت کی بچیاں اپنے آپ کو بے چین اور اپنے آپ کو بے قرار کرتی تھی۔ جنگ احد کا موقع ہے، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے شوہر زید بن عاصم اور اپنے صاحبزادے عمار اور عبداللہ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئی۔ کفار کا حملہ نبی پر روکنے والے بہت یہ لوگ آگے آگے بڑھ رہے تھے۔ حضرت صحابہ میں ایک دشمن گھسا اور اس نے ملعون نے گھس کر نبی پر تلوار کا وار کرنا چاہا تو اپنے کندھوں پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وار کو روکا جس سے آپ کو زخم آیا۔ پھر ام عمارہ نے پلٹ کر وار کیا، قریب تھا کہ وہ دشمن دو ٹکڑے ہو جاتا مگر اس نے 2 زیریں پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ ام عمارہ کے سر اور جسم پر 13 زخم لگ گئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ کو ایسا زخم لگا کہ خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ ام عمارہ نے جلدی سے کپڑے کو پھاڑا اور اس کپڑے سے اپنے بیٹے کو باندھا اور باندھ کر اپنے بیٹے کی پیٹھ تھپتھپائی اور کہنے لگی جاؤ بیٹے اپنے محبوب نبی کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو۔ وہ کافر جس نے عبداللہ کو ان کے بیٹے کو زخمی کیا تھا وہ قریب آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام عمارہ یہی وہ کافر ہے جس نے تیرے بیٹے کو زخمی کیا۔ انہوں نے جھپٹ کر کافر کی ٹانگ پر ایسا وار کیا کہ وہ زمین پر گر پڑا اور سر کے بل گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھا اور نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو مسکرا کر فرمایا اے ام عمارہ اللہ کا شکر ادا کر جس نے تم کو جہاد کرنے کی ہمت بخشی۔ جب امت کی بیٹی نے یہ سنا کہ محبوب نبی دعائیں دے رہے ہیں تو کہنے لگی یا رسول اللہ بس آپ سے ایک دعا کی گزارش ہے کہ ہم کو جنت میں آپ کی خدمت کی توفیق دے دیجئے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ کہ اے اللہ ان کو جنت میں میرے رفیق بنا دیجئے۔ ام عمارہ اس کے بعد یہ کہہ کر فخر کرتی تھی کہ میرے نبی نے میرے لیے ایسی دعا فرمائی ہے کہ اس کے بعد کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی میرے لیے ہے۔ ایسی محبتیں، ایسے نبی کے لیے جان کو قربان کرنا، میدان جنگ میں جا کر اپنے آپ کو تلوار کی جھنکار میں مصروف رکھنا ایک زمانے میں امت کی عورتوں کا شیوا تھا۔ نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کی امانت کی حفاظت کے لیے اپنے جان کے نذرانے پیش کرنے کو اس طرح بے چین و بے قرار ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب نبی کی محبتیں لٹ گئی اور نبی سے تعلق کے جذبے ٹھنڈے پڑ گئے تو وہ امت کی عورتیں جو ایک زمانے میں نبی کی حفاظت کے لیے، نبی کے دین کے تحفظ کے لیے ہاتھوں میں تلوار لینے سے نہیں ڈرتی تھی، نبی کی محبتیں ختم ہونے کے بعد اسی امت کی عورتوں سے اپنے ہی گھر میں بڑے ہی مخمل کے بستر پر سو کر ٹھنڈی ہواؤں میں سو کر فجر کی نماز کو اٹھ کر نماز پڑھنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ نبی کی محبتوں کے دیوالیے نکل گئے، نبی کی محبتوں کے جنازے اڑ گئے، نبی سے تعلق کے رشتے کمزور ہوتے چلے گئے۔ لیکن جب نبی سے محبت تھی، نبی سے رشتہ تھا، نبی سے تعلق تھا، نبی سے عشق کے درجے تک دیوانگی تھی امت کی عورتوں میں، تو اس قدر دیوانگی تھی، اس قدر جنون تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا مضبوط کرنے کا اور نبی سے رشتے کو استوار کرنے کا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، وہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کو شیشیاں دے کر بھیجتی تھی کہ جاؤ اپنے
محبوب نبی جب بستر پر آرام کرے دوپہر کے وقت پر، ان کے جسم سے پسینے کے قطرے نکلیں تو ان پسینے کے قطروں کو ان شیشیوں میں بھر لینا اور بعد میں انہی شیشی کے میں موجود پسینے کے قطروں کو عطر کے طور پر اپنے کپڑوں پہ لگایا کرتی تھی۔ ایسی محبت تھی نبی سے کہ نبی کا پسینہ بھی اپنے جسم پر لگانے کو فخر محسوس کرتی تھی۔ لیکن جب محبت کے پیمانے اتنے کمزور ہو گئے تو نبی کی ایک سنت گھر میں بیٹھ کر کھانا کھانا آج کی عورتوں کو پسند نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کھانا تو یہ پرانا طریقہ ہے، یہ اسٹائلش نہیں ہے، یہ تو پرانا طریقہ ہے، یہ تو عجیب لگتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کیسا ہی لگتا ہے۔ بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پیئیں، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر اپنے گھر میں کھانا کھانا، سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر بیٹھنا، چہرے کو ڈھانک کر گھر سے باہر نکلنا امت کی عورتوں کے لیے مشکل بن گیا، کیونکہ نبی کی محبتیں دلوں میں ویسی نہیں رہی جیسی رہنی چاہیے۔ جب نبی کی محبتیں دلوں میں ایسی تھی کہ نبی کا نام بھی سن لیتی تو محبتوں میں جھوم جاتی تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ گزری ہیں، جب کبھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتی تھی تو کہتی تھی کہ فدا کا ابی، اے میرے محبوب نبی، آپ پر میرے باپ قربان ہو جائے، آپ پر میرے ابو قربان ہو جائیں، آپ تو اتنے پیارے ہیں، آپ پر تو میرے والد بھی قربان ہو جائے تو کم ہے۔ یہ تھی محبت رسول کی علامت، اور آج نبی کا نام سن سن کر زبان پر درود پڑھنے کا بھی عورتوں کو خیال نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اذان جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے، یہ محمد کا سننا بھی بہت سی عورتوں کو اپنے ٹی وی کے سیریل کی وجہ سے بعض اوقات نعوذ باللہ گرا گزر رہا ہے کہ اذان سنیں گے تو مجھے ٹی وی کی ویلیوم کرنی پڑے گی، میرے موبائل میں چلنے والے کامیڈی کے کلپ کو بند کرنا پڑے گا، موبائل میں کھیلے جانے والی گیم کو چھوڑنا پڑے گا، تو نبی کا نام سننے کو گوارا نہیں، اس لیے کہ نام سنیں گے تو درود پڑھنا پڑے گا۔ کتنی ایسی بہنیں ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ نام سن کر درود بھی پڑھنا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑے ہلاک و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ کتنی عورتیں ہیں آج جو محبوب نبی پر درود پڑھتی ہے، اللہ کے نبی کو یاد کرتی ہے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتی ہے، اللہ کے نبی کے احسانوں کو پہچانتی ہے۔ اس زمانے کی امت کی عورتوں نے نبی کے احسانوں کو، نبی کے احسانوں کو، نبی کے ارمانوں کو، نبی کی تمناؤں کو، نبی کی آرزوؤں کو سمجھا تھا، پہچانا تھا، جانا تھا۔ تو کیسے نبی کی دیوانی اور نبی کی متواری بن چکی تھی کہ مسجد نبوی سے اللہ کے نبی نکلے، راستے میں جا رہے تھے، ایک جانب دیکھا کہ مرد ہے، عورتیں ہیں، دونوں ایسے چل رہے ہیں، لگتا ہے کہ الگ الگ فرق نظر نہیں آتا۔ نبی نے فرمایا عورتوں سے کہ عورتیں دیوار کے کنارے سے چلے، مرد راستے کے کنارے سے ایسے چلے کہ عورتوں کو جانے کا راستہ ہو اور راستے کا حق بھی ادا ہو۔ تو امت کی عورتوں کو جب کہا گیا کہ کونے کونے سے چلو تو لکھا ہے روایات میں، اس کے بعد نبی کی یہ سچی باندیاں ایسے سڑکوں پہ چلا کرتی تھی کہ ان کے جسم پر موجود کپڑے دیواروں سے ٹچ ہوا کرتے تھے۔ اس طرح نبی کے حکم میں پورا کرنے کے لیے دیواروں سے لگ کے چلتی تھی، کیونکہ نبی نے کہا کہ کنارے سے چلو۔ اور آج نبی کہتے ہیں اپنے جسم کو چھپاؤ، مکمل کپڑے پہنو، برقع پہنو، چہرے کو چھپاؤ اور اعضاء جو چھپانے کے ہیں اس کو چھپاؤ۔ امت کی عورت ہے، نبی کی باندی اور غلام ہے، نبی کی عاشقہ ہے، نبی کی سچی باندی ہے، تو وہ اپنے جسم کو چھپائے گی۔ اور اگر اپنی زبان پر بس زبانی جمع خرچ ہے اور کچھ نہیں ہے، بس دعوے ہیں، بس زبان کے چٹورے پن کی باتیں ہیں، میں نبی کی دیوانی ہوں، میں نبی کی متوالی ہوں، نبی کے نام پر بس نبی سے جو محبت ہے وہ نبی کے نام پر کھانے کے لیے ہے، نبی کی ماننے کے لیے نہیں۔ ہاں، نبی کے نام پر پکوان ہوگا، نبی کے نام پر پکایا جائے گا، نبی کے نام پر کھلایا جائے گا، بالکل نبی کے نام پر کھلانا جہاں پر اظہار محبت کی علامت سمجھی جا رہی ہے، اس کھلانے سے
بڑی نبی سے محبت کی علامت نبی کی غلامی کو تسلیم کرنا ہے، نبی کی مان کر چلنا ہے، نبی کے سن کے چلنا ہے، نبی کے احکام کو پورا کرنا ہے، نبی کے فرمان پر عمل کرنا ہے، نبی کے بتائے گئے احکام کی روشنی میں زندگی گزارنا ہے، نبی کے ہر حکم کو غلاموں کی طرح ماننا ہے۔ یہ اصل ہے نبی سے محبت کی علامت۔ میری عزیز بہنوں، ایک دور وہ تھا امت کی عورتوں کا۔ میں آج آپ کے سامنے امت کے مردوں کے، صحابہ کے اور صحابہ کرام میں بڑے صحابہ کے واقعات کو نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ امت کی عورتوں کا نبی سے رشتہ بتلا رہا ہوں کہ امت کی عورتوں کو نبی سے محبت کیسی تھی، نبی سے کیسے وہ اپنے جذبے محبت کو اظہار کرتی تھی، نبی کی اطاعت کر کے، نبی کی محبت میں اپنے غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، اپنے لیے خوشحالی کا موقع ہو یا بدحالی کا موقع ہو، ہر حال میں نبی کے حکم کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پر چلنا، نبی کے ارمانوں کو پورا کرنا، نبی کی خواہشات کو پورا کرنا، نبی کے فرمان کی اپنے دل میں یقین رکھنا، اس درجہ ان کی زندگیوں میں تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے اپنے سگے بھائی کا انتقال ہوا۔ انتقال کے 3 دن گزرے۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ نے اپنے پاس مہندی منگوائی، اپنے ہاتھوں میں لگوایا اور کہنے لگی، میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ شوہر کے علاوہ جس کسی کا انتقال ہو 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اسی لیے میں ہاتھوں میں مہندی منگا کر لگوا رہی ہوں تاکہ پتا چلے کہ مجھے 3 دن کے بعد نبی کی اتباع میں اپنے بھائی کا غم ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، لہذا میں نہیں کروں۔ ایسی نبی کی فالوور تھی۔ اور آج نبی کی نبوت کو، نبی کی رسالت کو اور نبی کے مقام اور مرتبے کو صرف اور صرف ربیع الاول کے مہینے کے حد تک ہم نے محدود کر لیا ہے۔ نبی کی مانیں گے لیکن ربیع الاول کے مہینے کی ایک دن کو ربیع الاول میں، وہ بھی بس نبی کے نام پر کھانا کھلا کر، اور زندگی میں اور گھر میں، شادی میں، موتا کے موقع پر، شوہر کی خدمت کے موقع پر، بچوں کی تربیت کے موقع پر، آمدنی کے ذرائع دیکھنے کے موقع پر، کمائی کو دیکھنے کے موقع پر، کتنے ایسے ہمارے اپنی زندگی کے شعبے ہیں جہاں نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور جہاں امت کے مردوں نے یہ ظلم کیا ہے نبی کی سنتوں پر، وہیں پر امت کی عورتیں بھی کچھ کم نہیں ہیں۔ مجھے معاف کیجئے گا، آج جتنے جنازے نبی کی سنتوں کے گھروں سے اٹھ رہے ہیں اتنے تو بازار سے نہیں اٹھ رہے۔ کون ہیں جو نبی کا دین گھروں میں چلنے نہیں دیتی؟ وہ یہی عورتیں جن کو نبی سے محبت ہونے کا دعویٰ تو ہے، لیکن نبی کی محبت میں اپنے چوچلے اور اپنے ارمانوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ شادی کا موقع آ جائے، نبی فرمائیں کہ اسلام میں شادی کو سادگی سے کرنا ہے، لیکن یہ عورتیں آڑے آ جاتی ہے اپنے آپ کو دشمن بنا کر کہ میں جب تک سانچک نہیں کروں گی، منجے نہیں کروں گی، ہلدی نہیں لگاؤں گی، رسمیں نہیں کروں گی، تب تک مجھے چین نہیں آئے گا۔ سارے معاشرے کے سامنے دشمن بن کے کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بتایا جائے کہ اسلام اور مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو مت سناؤ مذہب کیا ہے، ہم کو پتا ہے، میں بھی قرآن پڑھتی ہوں، میں بھی حدیث پڑھتی ہوں، مجھے بھی پتا ہے، میں بھی دین جاننے والی ہوں، میرے کو نہیں معلوم سمجھ رہے کیا، مجھے سب پتا ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ عورتیں کہہ رہی ہے۔ گھر میں جب کوئی مرتا ہے، مرنے کے موقع پر جو رسم و رواج گھرانوں میں آج نظر آ رہے ہیں، عورتوں کا کتنا بڑا کردار ہے اس میں۔ کس نبی کے احکام کے مقابلے میں؟ جس نبی نے ان عورتوں کو گری ہوئی چیپ اور گھٹیا جگہ سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا، آج اسی نبی کے طریقوں کو پسند نہیں کیا جا رہا، اسی نبی کے طریقوں کو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی باندی اور سچی غلام اور سچی کنیز اور سچی امتی ہونے کی علامت صرف یہ نہیں کہ اپنی زبان سے بس بیٹھ کر کہتے رہے کہ ہاں نبی سے میرے کو بھی بہت محبت ہے، بہت چاہت ہے، نبی کے نام پہ بارافات بھی کرتے، نبی کے نام پہ کھلاتے بھی۔ نبی کے نام پہ صرف کھلانا یہ محبت رسول کی علامت نہیں، بلکہ محبت رسول کی علامت وہ ہے اور وہی علامت
علامت معتبر ہے جو حضرات صحابہ اور صحابیات نے کر کے بتایا ہے، نبی کی غلامی کو تسلیم کر کے بتایا ہے۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر سے نکلے کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے، کچھ کمانے کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ شام نے آتے وقت میں یہ سامان لے کر آنا۔ جب گھر سے نکل رہے تھے، باہر گئے، صبح گزری، دوپہر گزری، شام ہوئی، شام کو واپس آئے۔ بیوی نے پوچھا کیا لائے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ملا، خالی ہاتھ آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں، رات کو بھوکے سو جائیں گے۔ دوسرے دن صبح ہوئی، شوہر گھر سے نکلے، بیوی سنت کے مطابق گھر کے دروازے تک اپنے شوہر کو چھوڑنے کے لیے آئی۔ جب آگے بڑے شوہر گھر سے نکلے، بازار گئے، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، گھر کو آئے، خالی ہاتھ تھے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کچھ نہیں ملا۔ تیسرا دن آیا، 2 راتیں فاقے سے گزر گئی۔ تیسرے دن گھر سے نکلے، دن بھر محنت کی، کوئی کام نہیں ملا۔ رات آئے، بھوکے فاقے سے سو گئے۔ چوتھے دن صبح بیوی شوہر کو چھوڑنے کے لیے گھر کے کنارے تک آئی۔ شوہر گھر سے نکلے اور جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھے، بیوی نے آواز دی، کہنے لگی اے میرے سرتاج، تھوڑا سا آپ ادھر آئے، مجھے کچھ کہنا ہے۔ شوہر نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے آپ پر تو بڑا یقین ہے، آپ تو بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں۔ 3 دن ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، آج 4تھا دن ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں اگر آج بھی آپ کو کام نہ ملے تو آپ آج بھی خالی ہاتھ لوٹ جائیں، لیکن میری بھوک اور بچوں کی بھوک کو سوچ کر کہیں آپ کوئی حرام لقمہ کی طرف اپنے ذہن کو نہ دوڑائیں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں آج بھی کچھ نہ ملے تو آپ خالی ہاتھ آ جانا، آج بھی بھوکے سو جائیں گے، لیکن اللہ کے لیے ایک حرام کا لقمہ گھر کو مت لانا۔ یہ تھی امت کی، محبوب نبی کی امت کی باندیا اور غلام، جن کا جذبہ ایمان سے ایسے سرشار ہوتا تھا کہ وہ حرام سے بچنے کے لیے شوہر کو کہتی تھی فاقہ برداشت ہے لیکن حرام مت لائیں، بھوک برداشت ہے لیکن حرام مت لائیں، آج بھی پیٹ کو سمجھا لوں گی لیکن ایمان غارت نہ ہونے پائے۔ دیکھ لے آج کی عورتوں اور اس زمانے کی عورتوں کا مقابلہ کر کے کتنا فرق ہے ان زمانے کی عورتوں میں اور آج کی عورتوں میں۔ میرے پسند کا کانٹا چاہیے، میرے پسند کا پرس چاہیے، میرے زبان کا چٹکارے چاہیے، فلاں جگہ کی کھانے کا وہ سامان چاہیے، فلاں چیز خریدنے کی چاہیے، گھر کے شوکیس کو سجانے کے لیے فلاں سامان چاہیے۔ اگرچہ اس کے لیے سود پر لانا پڑے تو سود پر لاؤ، رشوت دینا پڑے تو رشوت لاؤ، جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو، حرام کمانا پڑے تو حرام کماؤ، مجھے کچھ پتا نہیں، بہن کی جائیداد مار کر کھاؤ، بھائی کے اوپر قبضہ کرو، کسی مجبور اور بیوس اور لاچار کے گلے پر پیر رکھ کر جو لانا ہو لاؤ، لیکن میرے چوچلے پورے ہونا۔ دوسروں کے گلوں پر آرے چلا کر، دوسروں کے ارمانوں کی دھجیاں اڑا کر، اپنے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل لے کے، اپنے گھروں میں بڑے بڑے صوفے رکھ کے، اپنے گھروں میں فریج اور واشنگ مشین کے سپنوں میں مرس رہی ہے، یہ سوچ کر دیکھے کیسا ٹکر دی بازو والی کو، اس کے مقابلے میں میں بھی سامان خرید کے لائی۔ اس زمانے کی اللہ کے محبوب کی امتیاں جنہوں نے نبی کی نعمت اور نبی کے اللہ کی طرف سے بھیجے جانے پر احسان کو سمجھا تھا، وہ بھوک کو برداشت کرتی لیکن نبی کے فرمان کی مخالفت نہیں کرتی تھی۔ آج ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا، ربیع الاول میں میلاد کا موقع بھی آ گیا، گھر میں آنے کا نہ حرام رکا، نہ سود کا پیسہ رکا، نہ چٹی کے پیسے رکے، نہ سٹے کے پیسے رکے، نہ جوئے کے پیسے رکے، اور نہ ہی بہنوں کا مارا گیا حق واپس کیا گیا، اور نہ ہی پڑوسیوں کا توڑا گیا دل ان سے معافی چاہ کر جوڑا گیا، نہ ہی اپنے بستی کے اور علاقے اور رشتہ داروں کے غریبوں کی مدد کی فکر ہوئی۔ بس کیا ہوا، ربیع الاول کو ایک رسمی مہینہ بنا لیا۔ کتنا فرق ہے امت کی اس زمانے کی عورتوں میں اور آج کی عورتوں میں۔ وہ حرام سے بچنے کے لیے خود کو فاقے سے گزارنے کو گوارا کرتی تھی لیکن حرام میں نہیں پڑتی تھی، اور آج نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، قرض لینا پڑے لاؤ قرض، مجھے نہیں پتا، مجھے میرا شوق پورا ہونا ہے، میری خواہش پورا ہونا ہے، میری پرسنالٹی مینٹین ہونا ہے، وہ ختم نہیں ہونا۔
میرا جو اسٹیٹس ہے وہ مینٹین ہونا ہے. آپ کچھ بھی کریں, سیلری بس نہیں ہوتی, کچھ بھی کریں مجھے نہیں پتا, اگر آپ نہیں کر سکتے میں بھی جاب کروں گی. کیوں؟ اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے. کہاں جا رہی ہے آج امت کی عورت؟ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن نبی کو؟ کیا نبی نے اسی دن کے لیے امت کی عورتوں پہ احسان کیا تھا؟ اسی دن کے لیے؟ کیا اسی دن کے لیے محبوب نبی نے امت کی عورتوں پر اپنی طرف سے نوازشوں کی برسات کی تھی کہ یہی عورتیں اپنے محبوب نبی کی باغی بن جائے, نبی کی غدار بن جائے؟ ایک عورت اپنے گھر سے نکلی, کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئی, صحابیہ کانوں میں اطلاع پڑی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قرآن میں اللہ نے پردے کے حکم نازل کر دیا ہے. جیسے ہی کانوں میں اطلاع پڑی فوراً کسی بچے کو اپنے گھر بھجوایا اور بھجوا کر ایک چادر منگوائی, اس چادر کو لپیٹ کر جلدی جلدی اپنے گھر کو آئی. شوہر نے دیکھا تو پوچھا کہ بیگم کیا ہوا, اتنی جلدی میں کیوں کپڑا منگوایا؟ کہنے لگی کہ نبی نے فرمایا ہے کہ آج پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے. کہنے لگے جب تم گھر کو آ جاتی اس کے بعد پردے کے حکم پہ عمل کر لیتی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا. کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبی کا حکم کانوں سے سنوں اور پورا نہ کروں؟ اگر گھر کو آنے سے پہلے میری جان اپنے حلق سے نکل جاتی اور میں اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی تو میں اللہ کو کیا جواب دیتی کہ نبی کا حکم سننے کے بعد میں نے عمل نہیں کیا. ایسا جذبہ تھا امت کی عورتوں کو نبی کے حکم پہ چلنے کا. اور آج دیکھ لیں ان کی محبت ہماری محبت میں کتنا فرق ہو چکا ہے. آج عورتوں کو بتا کر بول کر سمجھا کر علماء تھکتے جا رہے ہیں, لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہی چست برقے, چست کپڑے, چھوٹے کپڑے, باریک کپڑے, شادی خانوں میں تماشا, سڑکوں پر تماشا, گاڑیوں پر تماشا, آٹوؤں میں تماشا, کاروں میں تماشا, بے حیائی اور بے شرمی کے تماشے کرتی بیٹھی ہے. کیا یہی ہے نبی سے نبی کی غلامی؟ کہ یہی ہے نبی سے سچی وفاداری؟ کہ یہی ہے نبی سے سچی محبت؟ کہ یہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کی شکل کہ نبی کے ایک ایک حکم کو توڑا جائے؟ ہمارے گھرانوں میں نبی کا دین کب زندہ ہوگا؟ نبی کے دین کو زندہ کرنا اس ربیع الاول کا پیغام ہے. نبی کے دین کو زندہ کرنا اس ربیع الاول کا میسج ہے. ہم اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں, ہمارے گھرانوں میں نبی کا دین کتنا زندہ ہے, کتنا زندہ ہے. نبی کی دین پر چلنے کے لیے, اپنے گھر کے مردوں کو چلانے کے لیے, اپنے گھر کی بچیوں کو چلانے کے لیے ایک عورت کتنی بے چین ہے. ہمیشہ دل بے چین رہے, دل غم میں رہے, جیسے کسی ماں کا بیٹا یا بیٹی اکلوتا ہو, اکلوتا بیٹا ہو, شادی کی عمر ہو چکی ہو, نکاح رشتہ پکا بھی ہو چکا ہو, اچانک حادثہ ہو جائے اور وہ سیدھے آئیسیو میں چلا جائے. اب اس بیٹے کے لیے ماں کی تڑپ کیا ہوتی ہے؟ جو ملنے کے لیے آتا ہے بات بعد میں کرتی ہے, آنکھوں سے آنسو پہلے نکلتے ہیں, روتے چلے جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماں مت رو, صبر کرو, اطمینان کرو. کہتی ہے کہ کیسے صبر کروں, میرا بیٹا, نوجوان بیٹا, چند دن کے بعد اس کی شادی تھی, وہ آئیسیو میں زندگی اور موت کی کشمکش کے درمیان پڑا ہے. میں کیسے صبر کروں, میں کیسے اپنے آپ کو دلاسا دوں؟ کیسی بے چین ہوتی ہے وہ ماں. ایسے ہی ہر عورت کو اپنے گھر کی دینی صورتحال دیکھ کر بے چین ہونا ہے. کیا ہوا میرے شوہر کا, کیا ہوا میرے بچوں کا؟ میرے شوہر نماز نہیں پڑھ رہے, میرے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, میری بیٹی پردہ نہیں کر رہی. اگر اسی حال میں مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ان کو جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتی. کتنی مائیں ہیں, کتنی عورتیں ہیں جو یہ تصور سے رو لیتی ہے کہ اے اللہ اگر اسی حال میں میں مر جاؤں. ربیع الاول کے مہینے کی 11 تاریخ آ گئی. کتنے گھرانے ایسے ہیں جن گھرانوں میں اس مہینے کے شروع ہونے کے باوجود بھی اب تک بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی نہیں شروع کی گئی. کیا ہوگا؟ بہن سوچے بیٹھ کر, اے اللہ اگر اسی حال میں مجھے موت آ جائے اور آپ مجھے اپنے پاس بلا لے اور آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا مجھ کو موقع مل جائے تو میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ میرے پاس بولنے کے لیے کیا ہوگا؟ بہنیں سوچے, تصور کرے. امت کی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بچیوں کو, ہر کسی کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بارے میں غور کرے.
اور امت کے صحابیات کے واقعات کو، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، پتہ چلے گا۔ ایک صحابی رسول کان سے سنتے ہیں کہ نبی فرماتے ہیں کہ چلو چلو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ وہ صحابی معذور تھے، گھر کو آئے اپنے بیوی سے کہنے کے لیے کہ میں اللہ کے راستے میں جانے والا ہوں، جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا ہوا، کیوں گھر کو آ گئے؟ وہاں سے وہیں چلے جاتے۔ شوہر کہنے لگا کہ جانا تو سوچتا ہوں، پیر سے معذور تھے، لنگڑے تھے۔ تو بیوی کے کہنے پر بیوی نے کہا کہ پیر کی معذوری اور عذر پیش کر کے تم اللہ کے راستے میں جانے سے بچنا چاہتے ہو۔ شوہر کو غیرت آئی، شوہر نے کہا، دعا کی کہ اللہ اب گھر سے نکل رہا ہوں، اب مجھے واپس مت لوٹا، تیرے راستے کی شہادت مجھ کو نصیب فرما۔ راستے میں نکلے اللہ کے اور چلے گئے اور شہید ہو گئے۔ واپس مدینے کو لایا جا رہا تھا، ان کی سواری ان کے گھر کی طرف آگے نہیں بڑھتی۔ نبی نے پوچھا کیا ماجرا ہے، بیوی سے پوچھ کر آؤ۔ جب بیوی سے پوچھ کر آیا، بیوی نے بتایا ایسے ایسے دعا کی تھی۔ نبی نے کہا اب یہ گھر کو نہیں جا سکتے، ان کو یہیں پر راستے میں کہیں دفن کر دو۔ ایک وقت وہ تھا امت کی عورتیں اپنے شوہر کو دین کے لیے پش کرتی تھی۔ آج سوچیں کیا کر رہی ہے امت کی عورتیں، کیا ہے ہماری مصروفیتیں، کیا ہے ہماری ایکٹیویٹیز، کن کاموں میں دن گزر رہا، کن کاموں میں وقت گزر رہا، کیا ہو رہا ہے گھر میں، پکوان کے بعد، کام کاج کے بعد، گھر کی ضروریات کے بعد، بچوں کے اسکول جانے کے بعد، شوہر کے کام پہ جانے کے بعد کر کیا رہے ہیں گھروں میں؟ یا تو موبائل لے کر ایک دوسری بہنوں سے غیبتوں کی مجلسیں لگے گی کہ گھنٹوں تک اس گھر سے لین سے ترتیب سے کام ہو رہا ہے کہ گھر کے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں تو 1 2 3 4 5 6 ایک دن میں کتنے گھر ہوئے، پورے گھروں کی برائی۔ پھر رشتہ داروں میں کون سا رشتہ دار جتنا قریب ہے پہلے اس سے شروع کریں گے۔ ایسا دکھ رہا کہ لکی ڈرا ڈال کے شروع کر رہے، بولے انہوں ہے نا سب سے قریب، چلو ان کی چٹھی کھولو، ان کا فال کھولو، اب ان کا سنا رہے پورا، انہوں ایسا کرے کہتے، ویسا کرے کہتے، ایسا ہوا ویسا ہوا، ان کے گھر میں شادی کی فکر ہو رہی، ان کے شوہر پرسوں آئے تھے، نئے چھوڑ کے آئے کہتے امی کے پاس، لڑائی ہوئی کہتے، ان کے بھائی آئے تھے کہتے، فلاں ہوا کہتے، فلاں ہوا کہتے، کیسے قصے، بس ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے موبائل میں شیئرٹ نام کا ایک فائل ٹرانسفر کرنے کا ایپ آتا ہے۔ آج مجھے معاف کیجئے، بہت سے گھرانوں کی عورتیں ٹرانسفر کرنے کی مشین بنی ہوئی ہے، ادھر کا ادھر ٹرانسفر کرو، ادھر کا ادھر ٹرانسفر کرو، ان کا لے کے ان کے پاس ڈالو، ان کا لے کے ان کے پاس ڈالو، ان کی بیٹی کو کیا ہوا، ان کی بہن کو کیا ہوا، ان کے شوہر کو کیا ہوا، ان کے بھائی کو کیا ہوا، فلاں گھر میں دلہن آئی تو کیا ہوا، دلہن کے ساتھ ساس کیسی ہے، ننند کیسی ہے، جٹھانی کیسی ہے، دیورانی کیسی ہے، اس کا شوہر کیسا ہے، دیوراں کیسے ہیں، سسرال کو جا رہی نہیں جا رہی، کیا ہے کیا نہیں ہے، پورے جھنڈڑا لے کے بیٹھے ہوئے۔ ارے ہم کو کیا کرنا ہے بھائی، ہم کو کیا کرنا ہے؟ سارے جہاں کا جائزہ، اپنے جہاں سے بے خبر، سب کی فکر ہے، اپنی فکر، میرے خبر کی فکر، میرے حشر کی فکر، میں مروں گی تو مرنے کے بعد کیا بنیں گا، میں کیا عمل لے کے اللہ کو منہ دکھاؤں گی، میری نماز کیسی ہے، میرا روزہ کیسا ہے، میری تلاوت قرآن کیسی ہے، میرا وضو سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے کسی کو فکر؟ کتنی عورتیں ہیں 25 سال سے نماز پڑھ رہے، لیکن کبھی دیکھا اپنا جو وضو ہے وہ وضو میں سنت کے مطابق کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں؟ کتنی بہنوں کو خبر ہے اس کی، کتنی بہنوں کو فکر ہے اس بات کی؟ میں جو نماز پڑھ رہی ہوں وہ میری نماز سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ میرے کو رکوع کرنے آتا یا نہیں آتا؟ مجھے سجدہ کرنے آتا یا نہیں؟ میں جس طرح سے رکوع کرتی ہوں وہ رکوع سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بہنوں نے جاننے کی فکر کی؟ پاکی اور ناپاکی کے مسائل کے بارے میں جو سمجھتی ہوں کہ ایسے ایسے کام کے بعد میں غسل فرض ہوتا ہے، کیا میری معلومات صحیح ہیں یا نہیں؟ غسل فرض ہو جائے تو فرض غسل کے کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کتنی بہنوں کو معلوم ہے؟ اور جس کو معلوم، کبھی فکر ہوئی کہ اس کو معلوم تو کروں گی میں، جو سنی، جو پڑھی، جو بچپن میں سنی، ان سے سنی، ان سے سنی، یہاں سے سنی، وہاں سے سنی، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کتنوں کو فکر پیدا ہو رہی اپنے گھر کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنی خبر کے بارے میں، اپنے مرنے کے بارے میں کس کس کو فکر ہے؟ کیا فائدہ ہے دن بھر بیٹھ کر
ان کی برائی ان کی برائی ان کی برائی وہ بس ہو گیا. تو پھر آج کل ایک نیا کام لگ چکا ہے کہ فون لے کر واٹس ایپ پہ یہ پڑھے وہ پڑھے, ادھر کا یہ ویڈیو وہ ویڈیو, پھر یوٹیوب کھول کے اپنے اپنے پسند کے. آج تو آزادی ہے, پہلے بھی تھی آج بھی ہے. آج آزادی زیادہ مل گئی کہ جو دیکھنا ہے چیکھو, آنکھوں کا زنا کرو, کانوں کا زنا کرو اور دل کا زنا کرو, جو کرنا ہے کرو, کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے. کبھی یہ ڈرامہ, کبھی وہ سیریل, کبھی وہ فلم, کبھی یہ کامیڈی شو, کبھی فلاں کبھی فلاں کبھی فلاں, بس ٹائم پاس کیا جا رہا ہے. یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ میرے نبی اگر مجھ پر انعام اور احسان نہ کرتے تو آج میں گھر میں ردی کے ٹوکرے میں پڑی ہوتی, میری حیثیت ایسی ہوتی, اگر میں بیٹی ہوتی تو میں پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دی جاتی. یہ نہیں سوچا جا رہا. ربیع الاول کا مہینہ آ گیا. کتنی بہنیں ہیں جو کل تک ہاف سلیوز کے کپڑے پہنتی تھی اور جنہوں نے اس ربیع الاول سے یہ نیت کی کہ اے اللہ کے نبی, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں, میں آپ سے پرامس کرتی ہوں کہ میں اب اس ربیع الاول سے آپ کی پیدائش کے مبارک موقع سے یہ عزم کرتی ہوں کہ میں اب سے یہ کپڑے نہیں پہنوں گی. میں آپ کے سے وعدہ کر کے آج ان کپڑوں سے اپنے رشتے کو توڑتی ہوں. کتنی بہنوں نے ایسا کیا ہے؟ کتنی بہنیں ہیں جنہیں غیبت کی عادت تھی, جنہوں نے اس ربیع الاول سے یہ ارادہ کیا کہ اے اللہ کے نبی, آپ کے آنے کے بعد زمانے کے حالات میں بدلاؤ آیا, زمانے کی جہالت کا خاتمہ ہوا, میرے اندر یہ جو جہالت ہے ان کا ادھر اس کا ادھر, اس کو لگانے کی اور غیبتوں میں اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ میں برباد کر رہی ہوں. میں اس ربیع الاول سے ارادہ کرتی ہوں میں آج کے بعد نہیں کروں گی. ارادہ کرتی ہوں میں پردہ کروں گی, میں جھوٹ نہیں بولوں گی, میں سچ بولوں گی, میں کسی کا دل نہیں توڑوں گی, میں نماز نہیں پڑھتی تھی نماز پڑھوں گی. آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب تو میری بہنوں اتنا سب لوگ سن چکے ہیں, سب کو معلوم ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. الحمدللہ اب تو سب کو معلوم ہے یہ بات. اللہ ماشاءاللہ کوئی چھوٹے ہے کم عمر ہے تو اور بات ہے, لیکن یقین کب آئے گا کہ میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ میں نماز پڑھ کے اپنے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گی. 25 روپے کا فراق خریدنے کو گئے, نماز چھوڑ دیے. 30 روپے کے چوڑیاں خریدنے کے, نماز چھوڑ دیے. 100 روپے کی چپل خریدنے کے, نماز چھوڑ دیے. یہ ہے ہمارے پاس ویلیو نماز کی. لیکن نہیں ضروری ہے, بہت ضروری ہے, وہ چپل نہیں خریدتے تو کیسا ہوتا, اس کی چکر میں نماز چلی گئی. بہن ملنے کے لیے آ گئی, بس بہن ملنے آتے ہی اللہ کو بھول گئے. نہیں اللہ تعالیٰ کو تو بعد میں بھی یاد کر سکتے بھائی. اور آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی کہ دین کو ہم مجبوریوں میں, ضرورتوں میں قبول کر رہے ہیں. بہت پریشان ہے, کہیں سے بھی کام نہیں بن رہا. اب آخر میں بولے اللہ تعالیٰ سے کرنا بھائی دعا. اور اسی طریقے سے وقت مل گیا, فرصت ہے, کوئی بھی نہیں ہے, کوئی ملنے نہیں آ رہے ہیں, کہیں جانا نہیں ہے, کچھ بھی کام نہیں ہے, اور جتنے گناہ کرنا تھا پورے گناہ کر لیے. اب اخیر میں بولے ہاؤ نماز پڑھ لیں گے, نہیں بہت دن ہوا نہیں پڑھ کے نماز, چلو پڑھ لیے. میری عزیز بہنوں, یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا امت کی عورتوں پر محبوب نبی کے کیے گئے احسانات کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے. یاد کیجئے اپنے ماضی کو, یاد کیجئے اپنے اس زمانے کو جب آپ ہی کی ماؤں اور بیٹیوں اور آپ ہی کی دنیا کی سے چلنے والی نسلوں پر اس طرح کے ظلم ہوتے تھے. اسی نبی نے تو ان ظلموں کو ختم کیا تھا. کیا یہی اس نبی سے وفاداری ہے؟ کیا یہی اس نبی سے وفا ہے؟ کیا یہی اس نبی سے محبت ہے؟ کیا یہی اس نبی کی محبت کا حق ہے کہ اسی نبی کی سنتوں کو چھوڑا جائے؟ میں پوچھنا چاہوں گا ہر اس بہن سے جن کو اللہ نے ماں بنایا ہے, جن کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے, نبی کی زندگی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں آپ؟ کیا معلومات ہے آپ کی سیرت کے بارے میں؟ نبی کی پیدائش سے لے کر نبی کی وفات تک کی 63 سالہ زندگی کے پورے خاکے میں سے آپ کو کتنا پتا ہے؟ یہ بتائیے. میرا سوال ہے ہر اس بہن سے, میرا سوال ہے ان نوجوان بچیوں سے جن کی دنیاوی معلومات تو بہت ہے, جن کو موبائل سے لے کر کمپیوٹر سے لے کر ٹیب اور لیپ ٹاپ ہر چیز استعمال کرنی آتی ہے, جن کی معلومات دنیاوی ایکٹریس اور دنیا کے ایکٹروں کے اور دنیا کے اداکاروں کے بارے میں بے پناہ ہیں. میرا سوال ہے ان بچیوں سے, آپ نے اپنے محبوب نبی اور اس نبی جس نے آپ کو ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کی بلندیوں پر پہنچایا, آپ اس نبی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں آپ کی معلومات کتنی ہیں؟
اس نبی کو آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ آپ کے پاس ایسی کون سی کتاب ہے نبی کی زندگی پر آپ بتا سکتی ہیں جس کو آپ نے نبی کی محبت میں ڈوب کر پڑھا ہے، جس کو آپ نے نبی کی چاہت میں ٹوٹ کر پڑھا ہے، جس کو آپ نے نبی کے عشق میں گھل گھل کر پڑھا ہے کوئی کتاب آپ کے پاس؟ آپ بتا سکتے ہیں اپنے پورے گھر میں؟ آپ کی امی کے پاس کوئی کتاب، آپ کے پاس کوئی کتاب، آپ کے ابو کے پاس کوئی کتاب، آپ کے بھیا کے پاس کوئی کتاب؟ پورے گھر میں کوئی ایک کتاب جس کو آپ نے محبوب نبی کے تذکرے کی برکت کی وجہ سے گھر میں لایا ہو؟ ہے کسی کے پاس جواب میرے سوال کا؟ اگر ہے تو پرچی پر لکھ کر دیجئے کہ آپ کے گھر میں کون سی کتاب ہے، اور اگر میرے سوال کا جواب نہ میں ہے تو کل قیامت کے دن دونوں جہان کے سردار جب دامن پکڑ لیں گے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے فرشتے نبی کے حکم سے دامن پکڑ لیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ سوچ کر جائیے، یہاں سے سوچ کر جائیے۔ جس نبی نے آپ کو 23 سال کے پورے عرصے میں کبھی نہیں بھلایا تھا، اس نبی کو بھولنے کا سبب بتائیے، اس نبی کی تمناؤں کے خون کرنے کا سبب بتائیے، اس نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑانے کی وجہ بتائیے۔ کیوں آپ نبی کی سنتوں کو گھر میں زندہ نہیں کرتے؟ میری عزیز بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ایک پیغام لے کر آیا ہے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ غیر ضروری اعمال میں، رسمی چیزوں میں مت پڑیے۔ نبی کے نام پر آپ کو کھلانے کی اگر خواہش ہے ضرور کھلائیے، لیکن اپنے گھر سے، اپنے گھر کے مردوں کو لے کر چلے جائیں وہاں پر جن کے ہونٹوں تک نوالے پہنچنے میں برسوں لگ جاتے ہیں، ان کو جا کر کھلائیے۔ آپ پلائیے پانی نبی کی محبت میں، لیکن ان کو جا کر پلائیے جن کے حلق بھیگنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں، جن کو پینے کے لیے پانی خریدنے کا پیسہ جیب میں نہیں ہوتا۔ ان کے پاس جائیے ربیع الاول کی کل تاریخ کو اور جا کر پلائیے، کریے کام۔ اگر آپ نبی کی محبت میں ربیع الاول کے مہینے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں قوم کے لیے، تو بجائے اپنے گھروں پر لائٹ لگانے کے کسی اندھیرے گھر میں چولہا جلائیے، یہ کام کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا، حقیقت میں کچھ کرنا، صرف باتیں نہیں، صرف ڈھکوسلے نہیں، خود کا پیٹ بھرنے کے لیے نبی کے نام پر کھلانے کے بہانے نہیں۔ کس کو کھلا رہے ہیں؟ خود بنا کر خود کھا رہے ہیں۔ کیا آج تک کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ روز کھاتے ہیں، پھر یہ کھانا کس بات پر؟ کھلانا چاہتے ہو ان کو کھلاؤ جن کے حلق کے نیچے سے کھانا بعد میں اترتا ہے اور جن کے زبان سے دعائیں پہلے نکلتی ہیں۔ ان مجبوروں کو کھلاؤ، ان بے بسوں، ان لاچاروں کو کھلاؤ۔ یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپیہ جو آج نبی کے نام پر چمکانے میں لگا رہے ہیں گلیوں کو، کسی اندھیرے گھروں کو چمکانے میں لگاؤ۔ کسی بستر پر پڑے ہوئے دواخانے کے مریض کو جسے 2000 کے انجیکشن کی ضرورت ہے، اسے انجیکشن دلا کر اس کی زندگی کو چمکاؤ۔ جس کے حلق سے نیچے سے غذا نہ اترنے کے سبب ہسپتال میں اس کے پاس کھانے کے لیے میوے نہیں، اس کو لے جا کر میوے کھلا کر اس کی زندگی کو روشن کرو۔ اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہزاروں ایسی بیٹیاں ہمارے اس معاشرے میں ہیں جو حمل سے ہیں، جن کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ ان بہنوں کا علاج کر کے، ان کی کوکھ میں پلنے والی ان کی نسل کے لیے مدد کر کے آپ اس کی زندگی کو چمکاؤ۔ یہ ہے کرنے کے کام، یہ کام کیجیے، یہ کام کریں، اور نبی کے احسان کو مت بھولیں، نبی کے ہمارے اوپر کیے جانے والے انعامات کو مت بھولیں۔ کل 12 ربیع الاول ہے، آج ہی سے میں بھی ارادہ کر رہا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، ہم سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، نبی کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو، نبی کی سیرت کو مکاتب پر بھیجیں، بک سٹورز پر بھیجیں، اپنے گھر کے مردوں کو منگوائیں کتابیں۔ اگر نہیں منگوا سک رہے ہیں تو مجھ کو کہیے، میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ لیکن نبی کی سیرت پر ہر گھر میں ایک کتاب ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو، اور اگر ہے تو اسے نکالیے اپنے کبڑوں سے، اپنے گھر میں روزانہ 10 منٹ نبی کی زندگی کو پڑھیے، 10 منٹ۔ میں کوئی گھنٹہ نہیں کہہ رہا ہوں،
2 گھنٹے نہیں کہہ رہا ہوں، 10 منٹ روزانہ رات میں کھانا کھانے کے فوری بعد گھر کا دسترخوان اٹھ جائے گا لیکن گھر کے لوگ بیٹھے رہیں گے اور 10 منٹ نبی کی سیرت پڑھی جائے گی، 10 منٹ اسی گھیرے میں، 10 منٹ زیادہ نہیں، بس 10 منٹ روزانہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ۔ اور دوسری چیز، نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنے گھر میں زندہ کریں، ایک ایک سنت کو، کھانے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، جاگنے کی، سونے کی، ضرورت کو جانے کی، ضرورت سے آنے کی، کپڑا پہننے کی، آئینہ دیکھنے کی، چھینک آنے کی، جمائی آنے کی، یہ جو سنتیں ہیں اس کو گھر میں زندہ کریں۔ اور تیسری چیز، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کریں، کثرت سے درود پڑھیں۔ یہ مہینہ تو آپ کی پیدائش کا ہے، اس مہینے کا کوئی لمحہ ہم نبی پر درود پڑھنے سے خالی نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔